میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، میری پرواز کا عالم نہیں شاہین سے کچھ کم، بجز اس کے میں خود اپنی حد میں رہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں راشد امین حاضر ہوں آپ کے سامنے امین ہند نیوز چینل پر۔ میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کے ہمارے فالکن نیوز ٹائم پر۔ آج کی سرخیاں: چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے CSMIA کے باہر اڈانی ایئرپورٹ ہولڈنگ لمیٹڈ کے بورڈز۔ ملکی اقلیتوں کو کمزور طبقات کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ کشمیر کے انتظامیہ نے مبینہ سنگ بازوں کو ملازمت اور پاسپورٹ کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہ دینے کا فیصلہ۔ سیلاب نے کون کون شہروں میں تباہی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اب خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ شیو سینا کارکنان کے ایک گروپ نے پیر کے دوپہر چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے CSMIA کے باہر اڈانی ایئرپورٹ ہولڈنگ لمیٹڈ AAHL کے ذریعے لگائے گئے ایک ہورڈنگ کو توڑ دیا۔ سنجے قدم اور دیگر شیو سینا لیڈر کی قیادت میں پارٹی کارکنان نے CSMIA کا نام اچانک اڈانی گروپ کے برانڈ نام سے بدلنے پر اعتراض ظاہر کیا اور ایئرپورٹ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ سائٹ پر موجود ایک شیو سینک نے کہا کہ AAHL کو صرف ممبئی ہوائی اڈے کا مینجمنٹ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے اور وہ نام وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ مہاراشٹرا کے لوگوں کی بے عزتی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اس درمیان چھترپتی شیواجی مہاراج کی جے ہو کے نعرے لگاتے ہوئے شیو سینا لیڈران و کارکنان ایئرپورٹ احاطے میں موجود باغیچے پر چڑھ گئے، زعفرانی پرچم لہرایا اور پھر وہاں سے باہر نکلنے سے پہلے انگریزی و مراٹھی میں AAHL نام کے بورڈنگ کو پھاڑ دیا اور اکھاڑ کر پھینک دیا۔ AAHL کے ایک ترجمان نے اس تعلق سے کہا کہ کمپنی نے گزشتہ مہینے مشہور ہوائی اڈے کی ذمہ داری لینے کے بعد صرف اڈانی ایئرپورٹس برانڈنگ کے ساتھ پچھلی برانڈنگ کو بدل دیا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ CSMIA کی برانڈنگ یا ایئرپورٹ ٹرمینل پر موجودہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ CSMIA میں برانڈنگ ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا لمیٹڈ کے پیمانوں اور ہدایات کے مطابق عمل کیا گیا ہے۔ دوسری خبر ہے کہ قومی اقلیتی کمیشن نے سپریم کورٹ میں ایک عرضی کے جواب میں حلف نامہ داخل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی اقلیتوں کو کمزور طبقات کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اپنے حلف نامے میں قومی اقلیتی کمیشن نے مذہبی اقلیتوں کے لیے مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں کی درخواست قرار دیا ہے۔ کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں کو کمزور طبقہ سمجھا جانا چاہیے کیونکہ یہاں ہندو غالب اکثریتی طبقہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں دائر حلف نامہ میں کمیشن نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اکثریتی طبقہ غالب ہے۔ ساتھ ہی آرٹیکل 46 کے تحت ہندوستان میں اقلیتوں کو کمزور طبقہ سمجھا جانا چاہیے۔ اس کے تحت کمزور طبقات کے تعلیمی اور معاشی مفادات کو فروغ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کمیشن کا جواب ایک ہندو تنظیم کے 6 اراکین کی جانب سے دائر کی گئی ایک درخواست پر آیا، جس میں مذہبی اقلیتوں کے لیے خصوصی اسکیموں اور اقلیتی کمیشن کی تشکیل پر اعتراض کیا گیا تھا۔ اعتراض کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ خصوصی اسکیموں پر روک لگائی جائے اور کمیشن کو ختم کیا جائے۔ کمیشن نے کہا کہ اگر حکومت کی طرف سے عددی طور پر چھوٹے یا کمزور طبقات کے لیے خصوصی انتظامات نہیں کیے گئے تو ایسے طبقات کو اکثریت دبا دے گی۔ کمیشن نے کہا کہ خصوصی منصوبے بنانے والی آئینی دفعات صرف ذات پر مبنی شناخت تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔
اس میں مذہبی اقلیتیں بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے تمام طبقات کی عملی مساوات کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمیشن نے کہا کہ اگر حکومت کی طرف سے عددی طور پر چھوٹے یا کمزور طبقات کے لیے خصوصی انتظامات نہیں کیے گئے تو ایسے طبقات کو اکثریت دبا دے گی۔ کمیشن نے کہا کہ خصوصی منصوبے بنانے والی آئینی دفعات صرف ذات پر مبنی شناخت تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اس میں مذہبی اقلیتی بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ معاشرے کے تمام طبقات کی عملی مساوات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس سے قبل مرکزی حکومت اقلیتوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو بھی جائز قرار دے چکی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اسکیمیں ہندوؤں کے حقوق کے خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی یہ مساوات کے اصول کے خلاف ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ بھارت کے زیر اہتمام کشمیر کی انتظامیہ نے مبینہ سنگ بازوں کو ملازمت اور پاسپورٹ کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہند نواز کشمیری رہنما نے اس فیصلے پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نریندر مودی کی قیادت والی انتظامیہ نے اپنے تازہ ترین احکامات میں کہا ہے کہ جن کشمیری نوجوانوں پر پتھر بازی میں ملوث ہونے کا الزام ہے انہیں پاسپورٹ یا پھر سرکاری ملازمت کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی جائے گی۔ کشمیر میں ان دونوں چیزوں کے لیے پولیس کی جانب سے مثبت رپورٹ لازمی ہے۔ حکومتی ہدایات میں حکام سے کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے دستاویزات کی تصدیق کے دوران امن و قانون، پتھر بازی میں ملوث ہونے اور ریاستی سلامتی کے لیے دیگر نقصان دہ جرائم سے متعلق امور کی تفتیش کا خاص خیال رکھا جائے اور مقامی تھانے سے ایسے ریکارڈ کی تصدیق کی جائے۔ انتظامیہ نے CID کے تمام خصوصی برانچوں کو ہدایت دی ہے کہ کشمیر کی تمام فیلڈ اکائیوں کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ پاسپورٹ، سرکاری سروس اور اسکیموں سے متعلق کسی بھی تصدیق کے دوران امن و قانون، پتھر بازی کے معاملات اور ریاستی سلامتی کے لیے نقصان دہ دیگر جرائم کا خاص طور پر خیال رکھا جائے اور مقامی تھانے کے ریکارڈ سے بھی اس کی تصدیق کی جائے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے CCTV کیمروں کی مدد کے ساتھ ساتھ تصاویر، ویڈیوز اور آڈیو جیسی جو بھی ڈیجیٹل ریکارڈ سیکیورٹی فورسز کے پاس موجود ہوں ان کا بھی جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ ہدایت کے مطابق حکام سے کہا گیا ہے کوئی بھی فرد اگر ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث پایا جائے تو اسے سرکاری ملازمت یا پھر پاسپورٹ کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس دینے سے منع کر دیں۔ ہند نواز کشمیری جماعتوں کا رد عمل ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے حکومت کی نئی ہدایت پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پولیس کی رپورٹ کی بنیاد پر ایسے فیصلے قطعی درست نہیں ہیں اور اس طرح کے فیصلے عدالتی معیار پر اکثر کھرے نہیں ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ منفی پولیس رپورٹ قانون کی عدالت میں مجرم پائے جانے کا ہرگز متبادل نہیں ہو سکتی۔ 1.5 برس قبل جموں و کشمیر پولیس پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت میری حراست کو بھی درست قرار دینے کے لیے ایک منفی پولیس رپورٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن وہ کبھی قانونی چیلنج کا سامنا نہیں کر سکی۔ محبوبہ مفتی نے بھی 2 اگست کو اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ کشمیریوں کو بے گناہ ثابت ہونے تک گنہگار مانا جاتا ہے، چاہے سرکاری ملازمت ہو یا پھر پاسپورٹ، انہیں بدترین قسم کی جانچ پڑتال کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب ایک پولیس اہلکار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اکثریت پسندوں کو سہولت فراہم کی تھی تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوہرا معیار اور گندے کھیل پوری طرح سے واضح ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ
انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت گرفتار ہونے بے گناہ کشمیری کئی برسوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے آزمائش سزا بن جاتی ہے، لیکن جنگجوؤں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پولیس اہلکار کے خلاف بھارتی حکومت انکوائری تک نہیں چاہتی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پولیس اہلکار نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کچھ گھٹیا واقعات کو انجام دیا؟ کشمیر میں سرکاری ملازمتوں کے لیے نئے اصول و ضوابط بھارت کے زیر انتظام خطہ کشمیر گزشتہ 2 برس سے مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے، جہاں کی انتظامیہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہے۔ اسی انتظامیہ نے یہ قانون میں نافذ کیا ہے کہ سرکاری ملازمت کے لیے فورسز کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس لازمی ہے۔ اسی قانون کی وجہ سے بہت سے افراد کی اسی لیے سرکاری عہدوں میں تقرری روک دی گئی، کیونکہ پولیس نے انہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دیا تھا۔ کشمیر میں سرکاری ملازمت کے لیے انتظامیہ نے جو نئے اصول و ضوابط واضح کیے ہیں، اس کے تحت سرکاری ملازمت حاصل کرنے والے تمام افراد پر یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ گزشتہ 5 برس سے استعمال میں آنے والے اپنے فون نمبر اور اپنی گاڑی کی تفصیلات بھی مہیا کریں۔ مزید یہ کہ انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ وہ جماعت اسلامی کے رکن تو نہیں ہیں، ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت، سیاسی گروپ یا پھر ایسے کسی دوسرے کلب سے تو نہیں ہے۔ حکومت ملازمتوں کے نئے قانون کے نفاذ کے بعد سے اب تک تقریباً 18 ایسے سرکاری ملازمین کو اس الزام کے تحت برخاست کر چکی ہے جو اس کے بقول ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ اس میں حزب المجاہدین کے کمانڈر سید صلاح الدین کے 2 بیٹے بھی شامل ہیں۔ کشمیر میں بھارت مخالفت مظاہروں کے دوران فورسز پر پتھر بازی عام رہتی ہے اور مبصرین کے مطابق حکومت اس پر کنٹرول کے لیے اس طرح کی سختیاں برت رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2019 اگست میں کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی حیثیت ختم کر دی تھی اور ریاست مرکز کے زیر انتظام 2 خطوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے کشمیر میں کرفیو جیسی سخت بندشیں عائد کر دی گئی تھیں اور سینکڑوں کشمیری رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس میں سے بیشتر اب بھی بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں، جبکہ بہت سی سخت بندش اب بھی عائد ہیں۔ ناظرین، ایک دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شدید بارش کے بعد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بسیں پانی میں ڈوب گئیں۔ چپلون، کھیڑ اور رتنا گیری کے کئی دیگر قصبوں اور پڑوسی رائے گڑھ کے کچھ حصوں میں گزشتہ چند دنوں سے جاری موسلا دھار بارش اور اس کے نتیجے میں آنے والے سیلابوں نے اس خطے میں کئی دریاؤں کو خطرے کے نشان سے اوپر بہایا۔ اگرچہ زیادہ تر متاثرہ حصوں میں پانی کی سطح کافی حد تک کم ہو چکی ہے، سیلاب نے بڑے پیمانے پر نقصان کا نشانہ چھوڑا ہے۔ کیڑ اور مہاد قصبوں میں بھی صورتحال مختلف نہیں تھی۔ مہاد سے تعلق رکھنے والے مظفر خان، جو فوٹو کاپی کی دکان چلاتے ہیں، نے کہا، شام 4 بجے تک دکان چلانے کے بعد میں 21 جولائی کو 5 بجے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد بارش اتنی شدید تھی کہ میں اس کے بعد دکان پر نہیں جا سکا۔ مہاراشٹر حکومت نے کہا ہے کہ ریاست کے سیلاب زدہ علاقوں میں 76 افراد ہلاک اور 30 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب کے بعد انتظامیہ کے سامنے بڑا چیلنج متاثرہ لوگوں کو پینے کا پانی، خوراک اور ادویات کی فراہمی ہے۔ کئی اسکولوں کے ساتھ ساتھ کچھ نجی جائیدادیں اس وقت بطور پناہ گاہ اور زخمیوں کے علاج کے بنیادی مراکز کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ NDRF کے ایک سینٹر عہدیدار نے بتایا ہے کہ اصل چیلنج لاپتہ افراد کی شناخت اور ان کے رشتہ داروں کا پتہ لگانے میں ان کی مدد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا کوکن کا سیلاب سے متاثرین کے حالات۔ اس کے لیے کئی ایک سینٹرز ریلیف فنڈز اور
ضروری اشیاء کو جمع کر رہے ہیں، جس کی تفصیلات اور کانٹیکٹ ڈیٹیلز پوسٹر میں دیا گیا ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امداد کریں اور کوکن میں متاثر لوگوں کی مدد میں سامنے آئیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے آئندہ بلیٹنز میں تازہ خبروں کے ساتھ۔ شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔